بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب، ہمارے سینئر کرائم رپورٹر. آج ہم بات کریں گے کھنہ پل کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے، جو نجائز تجاوزات ہیں، اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا. پھر سب انسپیکٹر ہیں ٹریفک پولیس کے، ہمارے دوست ہیں نعیم صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، بلکہ تصویریں بھی بھیجی تھیں انہوں نے، کہ ہم نے وہاں پہ جناب علی اس طرح صفائی کر دی ہے جس طرح گرمیوں میں بچوں کی ٹینڈ نہیں کروائی جاتی. ابھی اپریل مئی آئے گا تو آپ دیکھیں گے بچوں کی ٹینڈ ہوئی ہوئی ہے، تو کھنہ پل کی انہوں نے ٹینڈ کروا دی تھی. اور ناظرین، میرے ذرائع کے مطابق، بلکہ جو وہاں پہ مقدمہ درج ہوا، وہاں پہ جو متعلقہ تھانہ کھنہ پولیس ہے، انہوں نے 3 عدد رکشے، 27 لائٹیں، 27 بیٹریاں، 27 ڈنڈے انہوں نے قبضے میں لیے تھے. بہرحال کوئی سیاح پولیس والا تھا، کانسٹیبل یا ایس آئی جو تھا، اس نے 27 کا عدد جو ہے وہ بڑا ہی خیال سے رکھا ہے. یعنی 3 رکشے، وہ بھی طاق سمجھ لیں، اور پھر 27 لائٹیں، 27 بیٹریاں، 27 ڈنڈے. یعنی کوئی بندہ 28 کر لیتا ہے، 26 کر لیتا ہے، کوئی ایک چیز 28 کر لے، ایک 27 کر لے، 129 کر لے، 30 31 کر لے، لیکن موصوف نے 27 کا حصہ جو ہے وہ برقرار رکھا. ہو سکتا ہے اس کے کسی پیر مرید نے یا اس کے مرشد نے اس کو کہا کہ بھائی 27 رکھیں، 28 کی 23 تے اگے لگا جاسے. تو عامر چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. 4 بندوں کو بھی انہوں نے گرفتار کیا تھا. ناظرین آپ کو بتا دوں، ان میں ایک راحیل صاحب تھے، عبداللہ صاحب، اعجاز احمد، عثمان غنی. یہ 4 بندے انہوں نے گرفتار کیے تھے اور 25-30 کو نامعلوم میں رکھا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کیا، ان کے بیان لیے کہ کون کون یہاں سے بھتہ لیتا ہے. پھر کافی جو ہے انہوں نے، جو لوگ شامل تفتیش ہوئے، انہوں نے کافی لگڑ بگڑ بتایا کہ جی فلاں کو بھی بھتہ دیتے ہیں، فلاں کو بھی بھتہ دیتے ہیں، سی ڈی اے والے کون ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب معاملہ پھر جوں کا توں ہے. عامر چودھری صاحب، کیا ہوا کھنہ پل کے اوپر؟ یہ سر مقدمہ نمبر ہے جی 8/24. ٹھیک ہے، یہ تھانے کھنے نے درج تو کر لیا 2 تاریخ پہلے مہینے کی. ٹھیک ہے، درج انہوں نے کر لیا. اور وہ بھی سر جی مقدمہ انہوں نے پولیس نے درج کیا اپنی ماں پہ اور اپنی مدیت میں. کیونکہ اب دیکھیں وہاں پہ جو قبضہ مافیا بیٹھی ہے وہ سی ڈی اے کے اہلکار ملوث ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنے ان کے جڑیں مضبوط ہیں وہاں پہ. جنہوں نے منڈی لگوائی ہوئی ہے اور جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی بھی لوگوں کا پیدل چلنا محال ہے. اور ابھی دیکھیں وہ پولیس سے بھی وہ سخت نکلے، پولیس سے بھی ان کے زیادہ پاور نکلی. پولیس نے خود اپنی ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا آگے رش ہے جی، روڈ بلاک ہے، لوگوں کا جینا، یعنی گاڑیاں عام آدمی کا چلنا مشکل تھا. اور یہ ایف آئی آر کے متن میں پولیس نے خود لکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سر جی پولیس نے آواز لگائی جی کہ آپ راستہ خالی کرتے ہیں، یار یہ ٹریفک ساری بلاک ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے، سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لیکن وہاں سے کوئی تس سے مس نہ ہوا. تس سے مس یہ لفظ ایف آئی آر میں یوز کیے پولیس نے کہ وہاں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیس نے پھر جب اپنی نکل کے اپنی بلند آواز میں سارا کچھ کیا کہ اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ ریڑیاں جو لگانے والے تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر پولیس کے اوپر دعویٰ بول دیا. بہت سارے لوگوں نے پولیس کو مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیس نے مزید نفری بلائی. جب بلائی تو اس کے اوپر پولیس نے بیٹریاں بھی لے لی قبضے میں، رکشے بھی لے لیے قبضے میں، ڈنڈے بھی لے لیے، سب لائٹیں بھی لے لی، سب کچھ لے لیا. لیکن 4 بندے پولیس صرف گرفتار کر سکی، جن کو چلان کر کے جیل بھیج دیا گیا. باقی 25 سے 30 بندے نامعلوم تھے، جو ریڑی باندھ تھے، جو ٹھئیوں والے تھے، جن کی بدماشی ہے سی ڈی اے کے اہلکاروں کے زور کے اوپر، ان کے سر کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی وہ سارے نامعلوم ہی ہیں اور ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا. میرے ذرائع کے مطابق 8-10 بندوں کی انہوں نے بلا کے انہوں نے تفتیش وغیرہ پولیس نے کی ہے. کھنہ پولیس نے نہیں تو انہوں نے سارے کاریگر بتائے ہوں گے کہ کس کو ہم پتہ دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سر، انہوں نے بتایا کہ ہم سی ڈی اے کس سی ڈی اے اہلکار کو ہم بتا دے رہے ہیں اور کتنے روز کے. میں نے پہلے بھی فکر بتائی تھی کہ لاکھوں کے حساب سے سی ڈی اے وہاں سے بتا لے رہا ہے. نہیں عامر چودھری صاحب، وہ تو آپ نے بتایا تھا، لیکن اصل میں اس میں جو سٹوری ہے نا وہ یہ ہے کہ اب دوران تفتیش کھنہ پل کے پاس وہ لسٹ آ گئی ہے جو بھتہ خوروں کی ہے. کیونکہ یہ 8-10 بندوں کو جو شامل تفتیش کیا ہے نا، تو لازمی طور پہ پولیس نے وہ. لیکن سر مزے کی بات، ان کو شامل تفتیش کر کے چھوڑ دیا گیا، ان کے بیان لے کے ان کو کہا جی اللہ دے والے. تو یار ان سے یہی پوچھنا تھا نا، بتائیں کس کس کو بھتہ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، جن کو وہ بھتہ دیتے ہیں تو پولیس والے بھی تو وہیں سے کچھ کمائیں گے نا. بالکل ایسے ہی سر. غریب غربا جو ہیں وہ دیکھیں نا، 200 ایک پولیس کے صبح والے کو دیتے ہیں، 300 شام والے کو دیتے ہیں، لاکھوں روپے وہاں پہ بھتہ اکٹھا ہوتا ہے. اب پولیس بھی جا کے ان کے اوپر ہی 200 روپے لگا دے تو اچھی بات نہیں ہے نا. پولیس اب دیکھے گی کہ مین بھتہ خور مافیا کون سا ہے،
کون کون یہاں سے بھتہ لیتا ہے، ان سے پھر پولیس اپنا حصہ وصول کرے گی. بالکل سر ایسے ہی ایسے ہی ہے نا. بالکل اور یہ دیکھیں نا کہ دوبارہ وہاں پہ ساری چیزیں بحال کر دی ہیں، آلو پیاز کے ٹھیے، سبزیوں کے ٹھیے، فروٹ کے ٹھیے. حالانکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب انسپیکٹر نعیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے بالکل ایسے صفائی کر دی ہے جیسے گرمیوں میں بچوں کی ٹینڈ ہوتی ہے، ایسے ہم نے کھنا پل کو کر دیا. لیکن اتنی جلدی یار بچوں کی ٹینڈ پہ بال نہیں آتے جتنی جلدی وہاں پہ دوبارہ ریڑیاں آ گئی ہیں کھنا پل پہ. اسی طرح سر ڈیلی کی روٹین میں صبح سے شام تک بالکل سکون ماحول ہے. وہاں پہ بھی سی ڈی اے اہلکاروں کی اشیرباد شامل ہے. دیکھیں سر سی ڈی اے اہلکار ایک سیکٹر کے اندر دیکھ لیں، رورل ایریا میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ابھی ترلائی کے ایریا میں دیکھ لیں، وہاں پہ جتنے ٹھیے لگے ہوئے ہیں کوئی کسی کو ایسے ٹھیا نہیں لگانے دیتا. جو ہی ٹھیا لگتا ہے سی ڈی اے اہلکار جو پہنچ جاتا ہے، جی جناب سانو کی دینا ہے دسو، آرام سے ٹھیا لگا کے بیٹھو. سی ڈی اے کا تو دیکھیں نا پورا کام یہ تھا کہ پورے شہر میں جہاں بھی تجاوزات ہوں اس کا کلا کما کر دیا جائے، بالکل ایسے ہی وہاں سے ختم کر دیا جائے. اب سی ڈی اے کیا کرتی ہے، جہاں تجاوزات ہوتی ہے، نجائز ٹھیے لگتے ہیں، نجائز ریڑیاں لگتی ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ نے نجائز لگایا، بتاؤ اگر رکھنا ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے. پھر اس سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دو گے. پھر وہاں معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے دیں گے. تو یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں. پورے اسلام آباد میں ترنول سے بارہ کو تک، روات سے مارگلہ کی پہاڑیوں تک، جہاں جہاں بھی نجائز ٹھیے کھوکھے بنے ہوئے ہیں، سب سے سی ڈی اے کے اہلکار جو ہیں وہ بتے لے رہے ہیں. اور شہر کا نقشہ جو ہے انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. اب تو ماسٹر پلان لگتا ہی نہیں ہے. وہ سر جس دن آپریشن ہوتا ہے سی ڈی اے کی طرف سے، ابھی وہاں پہ سی ڈی اے کی طرف سے آپریشن نہیں ہوا کھنا پل پہ، یہ پولیس کا آپریشن تھا. ہاں جی. لیکن پولیس نے صفائی تو کروا دی، لیکن پھر وہ اسی طرح سی ڈی اے کے آشیرواد پہ وہ لوگ بیٹھ کے، لیکن وہاں پہ لاترار روڈ کی طرف اگر منہ کریں سر تو وہاں پہ مچھلیوں والوں نے پورے اپنے دکانیں سجائی ہوئی ہیں باہر. ٹھیا نہیں لگایا بلکہ پورے شٹر لگا کے اوپر لوہے سے ویلڈ کر کے اور باقاعدہ تقریباً کوئی 30 فٹ جو ہے نا روڈ تک جا کے انہوں نے اپنی مچھلیاں بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سب اچھا. اور پیچھے جو دکان ہے اس کو کرایہ دے رہے ہیں، دکان والے کو کرایہ دے رہے ہیں، اور سی ڈی اے کو بتا دے رہے ہیں، سی ڈی اے کو بتا دے رہے ہیں آگے. اور سکون ماحول ہے وہاں پہ عام بندے کا سر. اور وہاں پہ جو ٹریفک پولیس ہے، وہاں پہ ٹریفک کا اتنا مسائل ہے کھنا پل پہ کہ ٹریفک پولیس اہلکار 2 سے 3 ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، جو گاڑیوں کو آگے کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹریفک بلاک ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ناجائز تجاوزات لوگوں نے کی ہوئی ہیں سی ڈی اے کی اوپر اشیرباد سے. تو اب دیکھیں وہ پھر اب نہیں ہٹتے وہاں سے. اب ایک دیکھیں ایک ٹریفک والا اہلکار ہے، وہ اکیلے کی بس کی تو بات نہیں ہے، وہ سارا کچھ وہاں سے ہٹا لے، کیونکہ آلریڈی وہ کہتا ہے جی میں سی ڈی اے کو میں دیتا ہوں، اپلیکیشن دیتا ہوں، میں سی ڈی اے کو شکایت لگاتا ہوں. لیکن شکایت لگائیں گے کس کو؟ جنہیں کو لگائیں گے انہی نے تو سب کچھ کروایا وہ وہاں پہ. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو یہ آپ ایک کام کریں نا، چیئرمین سی ڈی اے سے بات کریں. چیئرمین سی ڈی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے ایماندار ہیں. تو ایماندار صاحب کو کوئی کام بھی کہا جائے کہ ایماندار صاحب کوئی کام بھی کر لیں، شہر کا کوئی بہتری آ جائے شہر میں. یہ جس طریقے سے تجاوزات ہے، پولیس جو ہے وہ یہی کر سکتی ہے کہ ان کو اٹھائے، پرچہ درج کرے، ان کو شامل تفتیش کرے، 27 بیٹریاں اٹھائے، 3 رکشے اٹھائے. لیکن اصل کام تو یہ سی ڈی اے کا ہے. سی ڈی اے کے پاس دیکھیں نا شعبہ انفورسمنٹ جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے نا. لیکن سر وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے نہیں جاتے وہ سی ڈی اے والے. تو یہ بات ہمیں چیئرمین سی ڈی اے کو ویڈیو ساری دکھا کے، یہ ویڈیو جو ہم بنائی ہے ہم نے، یہ میں بھی بھیجوں گا چیئرمین صاحب کو، میں بھی کوشش کروں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارا دن وہ دفتر میں بیٹھ کے ایمانداری کی مالا جپتے رہتے ہیں، ایماندار 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 ایماندار، اور شہر میں قبضے ہو رہے ہیں. تو اس ایمانداری کا کیا فائدہ؟ بالکل ایسے ہی سر. بہت شکریہ جناب عامر چودھری صاحب، آپ کی یہ بڑی زبردست رپورٹ تھی جس پہ یہ ایکشن ہوا تھا. تو ناظرین، ایکشن ہوا تھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ صفائی تو سب انسپیکٹر جناب نعیم صاحب نے اپنی نگرانی میں ایسے کروائی تھی جس طرح بچے کی ٹینڈ کروائی جاتی ہے. لیکن بچے کی ٹینڈ پہ اتنی جلدی بال نہیں آتے جتنی جلدی کھنا پل پہ دوبارہ قبضہ مافیا، تجاوزات مافیا دوبارہ سے وہاں پہ آباد ہو گیا ہے، اور دوبارہ پہ وہاں پہ لوگوں کا چلنا محال ہو چکا ہے. لوگ وہاں پہ گاڑیاں عام آدمی وہاں پہ پیدل نہیں چل سکتا. اور یہ سلسلہ اس وقت ہی رکے گا جب سی ڈی اے اپنا قبلہ درست کرے گا. اور سی ڈی اے کس طرح قبلہ اپنا درست کرے؟ سی ڈی اے والے جو ہیں وہ صبح آتے ہیں دفتر میں، ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ آج کھنا پل سے بھتہ کس نے وصول کرنا ہے، ترامڑی سے کس نے وصول کرنا ہے، ترنول سے کس نے وصول کرنا ہے، ٹی چوک سے کس نے وصول کرنا ہے. اور سارے انہوں نے علاقے بانٹے ہوتے ہیں، اور اندرون شہر کس نے جانا ہے، کراچی کمپنی سے کس نے وصول کرنا ہے، ستارہ مارکیٹ سے کس نے بھتہ وصول کرنا ہے. یہ ساری کی ساری، اب آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ان کے بھتے جو ہے جس طرح کے آلو مہنگے ہو جائیں گے، پیاز اور مہنگے ہو جائیں گے، سبزیاں اور مہنگے ہو جائیں گی، سی ڈی اے کا بھتہ بھی اور زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا.
کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی ہوتی ہے سی ڈی اے کے اہلکار اپنا بھتہ بھی اسی طریقے سے بڑھا دیتے ہیں. تو ہماری چیئرمین صاحب سے گزارش ہے جناب آپ کے اہلکاروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شہر کو خوبصورت رکھیں, بھتہ مافیا کو کنٹرول کریں, ٹھیا مافیا کو کنٹرول کریں, ریڑی مافیا کو کنٹرول کریں, تجاوزات کو روکیں, قبضہ مافیا کو روکیں. لیکن آپ کے اپنے ملازمین کی نگرانی میں یہ سارا دھندا ہو رہا ہے. سب کام پولیس پہ نہ چھوڑیں, کچھ اپنے ذمہ بھی لے لیں. شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.